بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی صاحب کا سلام قبول کیجئے. ویکنڈ کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے، ہفتے کا پہلا پروگرام. 2-3 دن میں کافی خبریں رہیں، آپ کے بھی علم میں ہیں. حمزہ شہباز کو پکڑنے گئے تھے لیکن پکڑا نہ جا سکا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. بھٹی صاحب، شہباز شریف صاحب کے بعد حمزہ شہباز، ان کو گرفتار کرنے گئے تھے نیب والے. پہلے گئے ایک دن، پھر اس کے بعد اگلے دن، اور لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور بالآخر ان کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریلیف دیا اور ان کی گرفتاری سے منع کیا، اور وہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں کیا تھا اس دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے جب وہ کورٹ میں گئے، انہیں ریسٹ کر لیا گیا. شہباز شریف صاحب جب نیب کی پیشی پہ گئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب جب گئے پیشی پہ، انہیں گرفتار کر لیا گیا. اسی طرح شرجیل میمن صاحب جب گئے پیشی پر تو انہیں پیش کر لیا گیا. جو دبئی سے آئے تھے ان کے گھر ریڈ نہیں کیا. سراج درانی کو کراچی میں ریسٹ نہیں کیا گیا، سندھ میں ریسٹ نہیں کیا گیا، لیکن اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے موقع دیکھا. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے نیب حکام نے کسی پولیٹیشین کے گھر ریڈ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پکڑنے گئے تھے یا تھیٹر لگانے گئے تھے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا واقعات نہیں دیکھا کہ آپ 10:30 بجے ادھر پہنچتے ہیں. پہلے دن ادھر ورکر بھی اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف ریسیپشن پہ انہیں جانے دیا گیا. آگے انہیں جواب دیا گیا جی یہ بیل ہے. تکرار ہوتی رہی. مین وائل میڈیا پہ آتا رہا، ٹیلی فون ہوتے رہے، لوگ وہاں پہنچتے رہے. اگلے دن پھر دوبارہ گیا. پہلے دن مار کھا کر آئے، کپڑے پڑوائے اور بہت ساری باتیں ہوئی. 4-5 گھنٹے بغیر کسی ٹکٹ کے فلم پوری قوم دیکھتی رہی. اگلے دن پھر دوبارہ گئے. پریس ریلیز میرے آگے پڑی ہے کہ ہم رینجر کو بھی بلا رہے ہیں، اور وہ جو کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے انہوں نے قائد اعظم علامہ اقبال اور پاکستان کا پوترا کا سنایا. مجھے بتا دیں صابر صاحب، پاکستان میں اگر مبینہ منی لانڈرنگ کے کسی کیس کو اس طرح ڈرامہ لگایا جاتا ہے، اور دوسرا دیکھیں، ایک تو جب ملک میں ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، کراس دی بورڈ ہو جاتی ہے، تو اتوار کے چھٹی کے روز بھی انہیں گھر سے ریلیف مل گیا. یہ عدالت کا اختیار ہے، میں اور آپ تو نہیں روک سکتے ہفتے کے روز. لیکن ایک بندے کو نیب حکام گرفتار کرنے جا رہی ہے. عدالت نیب کے کو سمن لے کے جا رہی ہے، چیئرمین نیب کا. وہ 4-5-6 گھنٹے ٹائم گیج کرتا ہے، ٹی وی پہ ٹریلر چلتا ہے، مار کٹائی، لڑائی، نعرے بازی، یہ وہ. تو اچانک آرڈر آتا ہے جی انہیں منڈے تک کچھ نہ کہا جائے. اگلے دن وہ پھر جاتے ہیں، پھر یہی ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حمزہ کو گرفتار کرنے بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، یا ایک ہائپ کریٹ کرنی تھی کہ اس کو ہیرو بنانا ہے. اچھا بھٹی صاحب، یہ بات یہ تو ایک طرف کی ہے. ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کیا تھی، اس میں کیا کیا خامیاں تھیں، ملزم کو پکڑنے جانا تھا. لیکن دوسری جانب نیب کے ذرائع جو کہتے ہیں ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں، اور اس میں کیا ہے جناب، شہباز شریف خاندان کی مبینہ منظم لانڈرنگ کا نیب نے پتہ لگا لیا. شہباز شریف کے حالیہ دور اقتدار میں خاندان کے افراد نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ سے غیر قانونی دولت حاصل کی. ذرائع کے مطابق نیب نے 85 ارب مالیت کے اثاثوں کا پتہ لگایا جو کہ مبینہ کرپشن اور منظم لانڈرنگ کے ذریعے بنائے گئے. ذرائع کے مطابق، یعنی کہ نیب ذرائع کے مطابق، نیب کو ناقابل تردید ثبوت ملے ہیں جس میں شہباز شریف خاندان کے لوگ ملوث ہیں. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بیٹے حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 2000% اضافہ ہوا. سلمان شہباز کے اثاثوں میں شہباز شریف کے دور اقتدار میں 8500% اضافہ ہوا. نیب نے شریف خاندان کے چند قریبی سہولت کاروں کو گرفتار کیا جنہوں نے اعتراف جرم کیا اور انکشاف کیا کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے اور شہباز شریف فیملی کے وہ فرنٹ مین ہیں. بٹ صاحب، یہ چیزیں بھی نیب نے دیں. اگر نیب کے پاس واقعتاً کوئی چیز نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ
اس طرح کا ریڈ نہ کرتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب ان کو ناکامی ہو رہی تھی گرفتاری پہ تو یہ ساتھ ساتھ نیب حکام جو ہیں وہ ہمیں انفارم بھی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ صابر صاحب نے ایک تو آپ نے مبینہ 85 ارب کا کہا یہ ہوگا، آپ جو کرنے فرمایا کہ گرفتاری کی کوشش کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے بھائی؟ انہیں ایک دفعہ بلاتے، 2 دفعہ بلاتے، وہ نہ آتے تو پکڑا جانا تھا نہ کون سا تھا۔ اگر وہ جو سپریم ہائی کورٹ سے انہیں سٹے ملا تھا کہ 10 دن پہلے بتایا جائے، وہ تو یہ ایک کیس نہیں تھا، وہ تو ایک وہ آشیانہ تھا یا غالباً کوئی اور کیس تھا۔ جی ہاں، اس میں تو انہیں جاتے باہر، مجھے بتائیں آپ بینگ نیب آفیسر ہوتے، آپ نے ریسٹ کیا ہوتا، اتنی دفعہ یہ گھر سے باہر بھی آتے ہیں، جاتے بھی ہیں، انہیں کسی بھی طریقے سے پکڑا جا سکتا تھا۔ ڈو یو تھنک کہ بلاول آصف علی زرداری کو پکڑنے کے لیے نیب بلاول ہاؤس جائے گی اور پکڑے گی نہیں، اندر نہیں جائے گی، باہر کھڑی رہے گی، تو سارے جالے وہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات، ایویڈنس پکڑے جانا، بندوں کا آ کے بیان دے دینا، وہ کیس تو بظاہر بالکل اوپن اینڈ شٹ ہے، اس میں نہیں میں جا رہا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو بلاول ہاؤس میں گرفتار کرنے نیب جائے اور گاڑی سے وہ افسر ڈی ڈی نہ اترے، 2 گھنٹے بیٹھا رہے اور اس دوران وہ اپنے کارکنوں کو فون کر دیں، تو یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ اچھا، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جو بھی جس نے بھی یہ پلان تیار کیا تھا وہ پلان میں تو کوئی جان نہیں تھی، کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو سی ایم پنجاب رہ چکے ہوں، مسلم لیگ نواز کے وہ صدر ہیں، ان کے بیٹے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، تو ایک چیز تو بھٹی صاحب ثابت ہو گئی نا کہ اگر سراج درانی سندھ سے گرفتار نہیں ہو سکتے تھے، کراچی سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس وقت بھی یہی رولا ڈالا گیا کہ جناب یہ اسلام آباد سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، پنڈی سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، انہیں کراچی سے گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ تو حمزہ شہباز کے معاملے میں یہ بات تو صحیح ثابت ہو گئی کہ بڑے بڑے ڈان، گاڈ فادر، سسلن مافیا، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے عام قانون اور عام رویے تو کام نہیں آئیں گے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک اور اسی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، پھر نیب نے احتساب عدالت میں 2 ملزمان بھی پیش کیے، ان کا ریمانڈ بھی لیا، وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر کے ملزمان قاسم قیوم اور فضل داد کے جسمانی ریمانڈ کے لیے جب گئے تو اس میں یہ انکشافات یہ ریکارڈ پہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے 12 جنوری 2018 کو چیئرمین نیب کو مشکوک کرنسی ٹرانزیکشنز کی رپورٹ بھیجی۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی یہ مشکوک ٹرانزیکشن شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس میں دیکھی گئیں۔ چیئرمین نیب نے ملزمان شہباز، حمزہ، سلمان کے خلاف 23/10/2018 کو انکوائری کا حکم دیا، پھر 4/4/2019 یعنی کہ 4 اپریل 19 کو تحقیقات کا اختیار دیا، پھر قاسم قیوم اور فضل داد پکڑے گئے 4 اپریل کو، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور اب تک ملنے والے شواہد کے مطابق زیر حراست ملزمان نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر کے لیے منی لانڈرنگ کے لیے سہولت کاری اور اس کا راستہ فراہم کیا۔ ایسا کرنے کے لیے ملزمان نے مختلف افراد کے نام پر غیر ملکی ترسیلات زر کی جعلی اور فرضی انٹریز کیں۔ ملزم قاسم قیوم MM عالم روڈ پر واقع علی ٹاور میں غیر قانونی منی ایکسچینج کا کاروبار چلاتا رہا۔ ملزم قاسم قیوم سلمان شہباز کے دفتر سے پیسے لے کر جعلی غیر ملکی ترسیلات زر کی صورت میں رقم حمزہ، سلمان اور شہباز شریف خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرتا تھا۔ ملزم فضل داد عباسی شریف خاندان کا پرانا ملازم اور سلمان شہباز کے ساتھ 2005 سے کام کر رہا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ وہ انکشافات ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے یا ٹاک شو میں نہیں ہوئے، بلکہ یہ ملزمان نے احتساب عدالت لاہور کے سامنے بتائے ہیں۔ جب اتنا کیس مضبوط ہو تو پھر ظاہر ہے مزاحمت تو ہونی ہے، پھر یہ ہمارے پاس کچھ اور دستاویزات ہیں، پھر آپ بتائیے گا۔ یہ حمزہ شہباز سن آف میاں محمد شہباز شریف، ان کو 25 جولائی 2007 کو
یہ مبینہ طور پہ مبینہ کیا رقوم بھیجی گئیں $1,67,900 نہیں 1 لاکھ نہیں سر 16 لاکھ سوری. تو اسی طریقے سے $16 لاکھ ہی بھیجے گئے. پھر حمزہ شہباز کو محبوب کوئی محبوب صاحب ہیں ان کے ذریعے محبوب علی. تو یہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے سامنے ہیں. بٹی صاحب اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ یہی تو میں محترم آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر یہ ایویڈنس کسی عام پاکستانی کے بارے میں ہو سارا کچھ ود پروف کے کون سے بینک سے کس آدمی نے کہاں پیسے بھیجے بینیفیشری کون ہے, اس کے گھر نیب جائے مار کھا کر آ جائے, دوسرے گھر سیڑھی بھی لے کے جائے, سیڑھی آسمانوں پہ لگا کے اللہ میاں سے باتیں کرنے لگ پڑے, یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ تو میں سوال میرا آپ سے ہے. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن نیب کے پاس آپ کو پتہ نا کہ اتنی فورس تو نہیں ہے. اور دوسری جانب نہیں میں آپ کو اطلاع کے لیے دوں, پولیس سے پوری مدد لی, رینجرز آئی, رینجرز کی پریس ریلیز میرے سامنے ہے. میرا مطلب ہے کہ نیب کو بھی دیکھنا چاہیے اگر کہیں خلا ہو رہا ہے, کوئی اگر نیب میں ان کے ماؤتھ پیس ہیں جو ان کو پہلے انفارم کر دیتے ہیں, یا اس قسم کے خدشات ہیں جب کسی اہم شخصیت کی گرفتاری کے لیے آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس ہر قسم کا ایویڈنس ہو, تو پھر آپ کو اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے, حکمت عملی بنانی چاہیے. الٹا آپ کو ناکام ہو کر واپس آ کر لوگوں کو تماشا نہیں بننا چاہیے. ایک ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے. میرا خیال ہے نیب چیئرمین کو اور ڈی جی لاہور کو بیٹھ کے اس کی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آئندہ فیوچر میں اس قسم کی غلطیاں نہ ہو. ورنہ ایسے تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 18 کا کیس تھا, سلمان شہباز کو باہر کیوں جانے دیا گیا؟ سلمان شہباز صاحب بھی آپ کو پتا لاہور ایئرپورٹ سے گئے ہیں سپاٹ فکسر. تو پھر یہی میں موقف کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ تاکہ آپ بتائیں اتنی پرانی انکوائری چل رہی ہے, آپ کو پتا کہ اربوں روپیہ اس غریب بے بس لاچار لوگوں کا جسے غیر قانونی غیر طریقے سے لگایا گیا, اور منی لانڈرنگ مبینہ آپ نے ثابت بھی کر دی کاغذوں میں. تو پھر ملزمان کا گرفتار نہ ہونا کوشچن ہوگا. اور دوسرا اللہ کرے کہ اس ملک کی 20 کروڑ کو ایسے ہی ریلیف ملے کہ چھٹی ہو, ان کے گھر پولیس پکڑنے آئے اور وہ کسی جگہ جا کے دستخط دے اور ان کی بھی کوئی سنوائی ہو. ہم تو ایسا پاکستان چاہتے ہیں, یہی ریاست مدینہ ہے. اچھا بٹی غریب صاحب آدمی جس کے پاس 5 کروڑ کا وکیل نہیں ہے اس کو بھی ریلیف مل جائے. چلیں اس طرف بھی آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. یہ بٹی صاحب کیس تو بالکل حدیبیہ پیپر ملز والا ہی ہے. جس طریقے سے اس وقت مختلف لوگوں کے نام یوز کیے گئے, مختلف ناموں کے اکاؤنٹ کھولے گئے, ان کے ذریعے رقوم منتقل کی گئیں. یہ میرے پاس اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی بھی موجود ہے جو شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کیسے کی. 1992 کے اوائل میں نواز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنی مضاربے کمپنیوں سے 100 ملین روپے کاروبار کے لیے دیے جائیں, بدلے میں غیر ملکی کرنسی وہ بطور ضمانت دیں گے. میاں نواز شریف نے مجھے لندن میں مقیم قاضی فیملی کے 4 افراد سکندرہ مسعود قاضی, نزہت گوہر قاضی, طلعت مسعود قاضی اور کاشف قاضی کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھیجیں. میاں نواز شریف نے مجھے قاضی فیملی کے نام پر 4 بے نامی غیر ملکی اکاؤنٹس کھولنے کے لیے کہا. یہ بھی طے ہوا کہ ان اکاؤنٹس میں سکندرہ مسعود قاضی, طلعت مسعود قاضی کے اکاؤنٹس کو اسحاق ڈار خود جبکہ نزہت گوہر قاضی اور کاشف قاضی کے اکاؤنٹس ان کی مضاربے کمپنیوں کے ڈائریکٹر محمد نعیم محمود ہینڈل کریں گے. سکندرہ مسعود قاضی, طلعت مسعود قاضی کے نام پر بینک آف امریکہ میں 2 فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولے. بینک کو ہدایات پر اسحاق ڈار نے دستخط کیے. بٹی صاحب یہ اسحاق ڈار کا بیان حلفی بھی ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے سامنے پڑا ہے. یہ اسحاق ڈار والا کیس حدیبیہ پیپر مل کیس انہوں نے بند کروا دیا. اس میں ایک ریفری جج صابر صاحب رک جائے. یہ غالباً یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایون کے مجسٹریٹ کے پاس دفعہ 164 کا بیان ہوا تھا, میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی بالکل. اس کے بعد یہ پاکستان آئے, پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. جی ہاں. اور یہ کیس چل رہا تھا. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی اسحاق ڈار بھی ملک سے چلے گئے ہیں.
وہ بھی نہیں پکڑے گئے. باقی حدیبیہ پیپر مل بند ہو گیا ہے. یہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیونکہ تھوڑا سا کوٹ بھی کرتے ہیں, مجھے زیادہ نہیں پتا. اداروں کے پاس ایویڈنس ہے, خود ان کے 164 کے بیان ہیں, تو پھر کب کرپشن ختم ہوگی اس ملک میں؟ کب کرپٹ مافیا کے اوپر قانون کا شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور ملک سے لوٹا ہوا خزانہ واپس آئے گا؟ آپ مجھے یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت پرانی ہیں. آپ نہیں پرانی تو ہیں, لیکن میں کہتا ہوں مماثلت کتنی ہے, وہی طریقہ کار. یہ بچ کیوں جاتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منی لانڈرنگ آپ کو بھی پتا یہ ٹھیک ہے, آپ کی انفارمیشن یا میری بھی انفارمیشن کے مطابق اس میں ابہام کوئی نہیں ہے. میری انفارمیشن کے مطابق فیصلے عدالتوں نے, لیکن انہیں ہر موقع پر ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ سوال نہیں کر رہے, آپ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں کوئی زبان سے ایسی بات کروں. دیکھیں نا صابر صاحب, دھنیا بیچنے والے کی سال ضمانت نہیں ہوتی. میں صرف لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ معیار ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے اصلاح چاہ رہا ہوں, آپ کے نہیں بھائی, دونوں کے لیے ایک معیار ہے. اب سنیں, آپ چلیں اس طرف آ جاتے ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں. نہیں خدا نہ خواستہ میں ہرگز نہیں چاہ رہا. یہ جو آپ نے کہا ہے حدیبیہ پیپر مل کی فائل میرے پاس بھی گھر پڑی ہے, حدیبیہ میرے لیے حیرت ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تو آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے جو کچھ باتیں کرتے ہیں, اور جو پاناما سے سلسلہ شروع ہوا تھا, تو یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کو کرپشن فری. اور صاحب رک جائے, حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ سن لے. جب سپریم کورٹ گیا, غالباً محترم آصف سعید کھوسا صاحب بھی تھے, جب انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, میری اصلاح کر دیے کہ نیب مر گئی ہے, کیا نیب اس کیس میں دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی؟ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ نہیں؟ بالکل ہوئی تھی. کوئی مجھ سے غلطی کے, لیکن اس کے پھر کیوں بھٹی صاحب, پہلی بات ہے کہ ایک ریفری جج نے لاہور ہائی کورٹ میں ہی اس کو بند کر دیا, اس کیس کو. وہ ریفری جج کون تھے؟ میری خیال میں, مجھے کنفرم نہیں ہے, محترم اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے. وہ چیف جسٹس صاحب ہیں, غالباً ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں حسن اتفاق ہے یا کیا ہے, دوبارہ پھر حمزہ شہباز کا کیس بھی انہی کے پاس ہی گیا ہے. اور دوسرا بھٹی صاحب, میں تو سمجھتا تھا کہ سپورٹ فکسر جو ہے نا, وہ ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں, لیکن سسلن مافیا کے اعلی کار اور سپورٹ فکسر تو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں موجود ہیں, اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور جاتی عمرہ سے رائیونڈ کتنی دور ہے بھٹی صاحب؟ اور سر ساتھ ہے, جاتی عمرہ رائیونڈ میں ہی ہے, اس کا حصہ ہی ہے, مطلب ہے 2 کلومیٹر کا تو آپ لگا لیں فاصلہ. جاتی عمرہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں بھی, آپ اس کا تو نہیں پوچھ رہے؟ نہیں, میں یہ لاہور والے جاتی عمرہ کا پوچھ رہا ہوں, جو رائیونڈ روڈ پہ ہے جاتی عمرہ یہ. اور بس وہی ہے رائیونڈ روڈ پہ. اور جہاں پہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہاں کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہ تھوڑا ہی فاصلہ, چند کلومیٹر, 2-3 کلومیٹر, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر اتنا ہی کافی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سپورٹ جو ہے نا مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں. میں تو کچھ تصویریں دیکھی ہیں بھٹی صاحب, مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ صابر صاحب, اس قوم کو بتائیں, آپ قوم کو بتائیں کہ اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون اس وقت چل رہا ہے یا نہیں. میری گزارش یہ ہے, میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. سر میں بھٹی صاحب, پاناما سے جو سلسلہ شروع ہوا, پاناما سے, اور جو احتساب کا ایک کمپین چلی, ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا, مقتدر اداروں نے فیصلہ کیا, مقتدر اداروں میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے, سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا, معاشی دہشت گردوں کو پکڑا جائے گا. اب اگر درمیان میں سپورٹ فکسر آ جاتے ہیں اور وہ انڈیویجولی ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ چیف جسٹس ہیں, وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے.
سپریم کورٹ لارجر بینچ کے وہ تمام معزز جج صاحبان، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جسٹس گلزار صاحب بھی موجود ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی موجود ہیں، سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس عمر اطاف بندیال صاحب ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں. اور آج پٹی صاحب، آج جب حمزہ کی تھی ہیئرنگ ہائی کورٹ میں، تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ ہمارے کورٹ رپورٹر بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ وہ اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے آرڈر کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئین کی تشریح کر رہی ہے، ایک قانون کی تشریح کر رہی ہے، یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس کے بعد کیا کوئی باقی ضرورت رہتی ہے؟ ایک بریک کے بعد. اچھا صابر صاحب، آپ کی یہ گفتگو سے پہلے مجھے اللہ بخشے، اللہ جنت نصیب کرے، آسمہ جنگیر صاحبہ یاد آ گئی، ان کی کچھ باتیں یاد آ گئی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں بٹی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب، جب یہ ہفتے کے روز گئے ہیں نیب والے، نیب کی ٹیم گئی ہے ان کو گرفتار کرنے، تو ایک طرف تو انتظام کر رہی تھی نیب، سیڑھیاں منگوا رہی تھی کہ پھلانگا جائے گا، کیونکہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے ملزم جو ہیں اور ان تک ایکسیس نہیں ہو رہی تھی. تو دوسری جانب ایک سیڑھی کا بندوبست اندر بھی کیا گیا تھا، اور حمزہ شہباز انہوں نے کہا کہ ہم بالکل قانون سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور ہم نہ نیب سے گھبرانے والے ہیں. پہلے ذرا ان کا شارٹ سنیے کہ وہ کیا چیلنج کر رہے تھے. اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ کے جیل کے ڈراموں سے ہم ڈرنے والی نہیں ہیں. تو ہم نے بھی کچھ چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بھٹی صاحب، عین اسی وقت ایک ڈنڈے والی سیڑھی کا انتظام کیا گیا جس پہ کافی ڈنڈے تھے، اور یہ دیکھیں حمزہ شہباز تھے. یہ اوپر میرا خیال ہے کہ کیبل کسی نے بتایا، نیچے وہ ٹی وی پہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے تو ڈش ہل گئی تھی. وہ کہتے ہیں چھت پہ جا رہے تھے، کوئی فرار نہیں ہو رہے تھے. لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہمسائے کے گھر میں جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ اوپر کیبل کی تار ہلی تھی، ڈش انٹینا گڑبڑ کر رہا تھا، کوریج صحیح نہیں آ رہی تھی. بھٹی صاحب، صابر صاحب، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب چاند نکلتا تھا لوگ چھتوں میں چلتے تھے، تو میں آپ کی انگلی پکڑ کے چھت پہ چاند دیکھنے جاتا تھا. ہو سکتا ہے چاند دیکھنے جا رہے ہو، لیکن سیڑھیوں میں بہت زیادہ سٹیپ ہے. آپ نے غالباً اس دن چھٹی تھی، عدالتیں اہم کیس نہیں سنتی تھی، کوئی مریم اورنگزیب صاحب ہماری بہن کا بھی کوئی اس قسم کا بیان ہے. تو پاکستان اچھی بات ہے، انصاف کی روانی جتنی تیزی سے ہوگی، جتنی جلدی ہوگی، اسی طرح پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. بٹ جب مریم صاحبہ کا سنا ہے نا، ہم ہفتے کے روز بھی جب یہ ہوا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے خبر دی تھی کہ ماڈل ٹاؤن بلایا گیا ہے کچھ وکلا کو، اور ٹیلیفونک رابطے بھی ہوئے ہیں، فون کیے جا رہے ہیں، رابطے کیے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں مینج ہو جائیں. عین اسی وقت جب ہم یہ خبریں دے رہے تھے، کچھ دیر کے بعد جب ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس سے بہت پہلے مریم اورنگزیب نے کیا کہا، ذرا سنیے. ابھی لاہور ہائی کورٹ ہماری وکلا کی ٹیم پہنچ چکی ہے. کچھ ہی دیر میں لاہور ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ سنائے گی، اور پھر اسی طرح جس طرح کل قانونی طور پر نیب کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو واپس جانا پڑا، اسی طرح آج بھی ان کو واپس جانا پڑے گا. بھٹی صاحب، اتنا یقین ان کو کیسے تھا؟ اچھا صابر صاحب، آپ بتائیں نا، عموماً سیچرڈے میں عدالتوں میں کس قسم کے کیس سنے جاتے ہیں ذرا، کیونکہ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں اور دنیا اوپر اللہ کی عدالت ہے، نیچے سپریم کورٹ ہے، تو میں تھوڑی سی رہنمائی لینا چاہوں گا. ہفتے کے روز بھٹی صاحب کورٹ ورک نہیں ہوتا، جوڈیشل ورک جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتا. جج صاحبان موجود ہوتے ہیں اپنے اپنے چیمبر میں، پورے ہفتے میں کچھ جو ججمنٹ ریزرو کی ہوتی ہیں وہ، یا اگلے دن کی فائلیں وہ اپنے چیمبر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس کو پڑھنی ہو سارے معزز جج صاحبان نہیں آتے. سپریم کورٹ میں بھی یہی پریکٹس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی پریکٹس ہے، اور باقی ہائی کورٹس میں بھی ہفتے کو عدالت نہیں لگتی. ہمیں بھی کئی دفعہ جب جانا ہوتا تھا تو ہم بھی ہفتے کو فائل ہو سکتا ہے کیس، لیکن ججز نہیں بیٹھتے،
کورٹ روم میں. ویسے تو پورا اختیار ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, یہ اگر روڈ پہ سفر کر رہے ہیں, بازار میں ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, وہاں میں بھی یہ آرڈر پاس کر سکتے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں تو دو رائے کوئی نہیں. گھر میں بھی وہ جج ہے, اگر کہیں سفر کر رہے ہیں جج ہے, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو جج صاحبان کی پاور الحمدللہ وہی رہتی ہے. میں سیچرڈے کی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. ایک عام آدمی لے مین جاتا ہے اور یہ اپیل لے کے جاتا ہے, سنوائی ہوتی ہے, پریکٹس کیا ہے. یہ تو آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے کیا, یقیناً عدالت آئین سے تو ہٹ کے فیصلہ نہیں کرتی کبھی بھی. یہ غیر معمولی واقعہ بھٹی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر معمولی واقعہ ہے, اور اسی لیے اچھا یہ غیر معمولی واقعہ ادھر ہی رک جائیں. تو اس سے پہلے میں راجہ عامر عباس صاحب کو سن رہا تھا جو نائب میرے ہیں, انہوں نے بھی کہا یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اس سے پہلے ایک بیل ہوئی جس میں کہا ذہنی سٹریس کی وجہ سے بیل کہتے ہیں, اس کی بھی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. یہ بھی مطلب ہے آئینی ماہرین کے مطابق. اس میں یہ کیا آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں, یہ غلط ہے؟ اس میں بھٹی صاحب دیکھیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. جو آپ نے نواز شریف والا معاملہ دیا, اس میں سپریم کورٹ معمول کے مطابق ہیئرنگ ہوئی, آرگومنٹ سنے, اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنا کیس بھی ثابت نہیں کر سکے. سپریم کورٹ میں اس دن انہوں نے پھر بھی ایک ہمبل ڈیسیجن دیا, اور وکیل سے پوچھا کہ کتنے دنوں میں علاج ممکن ہے, انہوں نے بتا دیا. نہیں صاحب دیکھیں ادھر رک جائے. اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہے. طارق آصف سعید کھوسے کی کریڈیبلٹی پہ میرا خیال ہے ان کے مخالفین بھی نہیں انگلی اٹھا سکتے جہاں تک میں نے سنا ہے. بالکل دیکھیں انہوں نے جب فیصلہ دیا کس قدر کیا گیا, لیکن جہاں ریلیف بنتا تھا, جہاں وہ سمجھتے تھے انہیں اتنے عرصے کی بیل دینی چاہیے, انہوں نے دی. بالکل. تو میں صرف یہی پوچھ رہا ہوں کہ سیچرڈے کو بھی یہ عام پریکٹس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں سر, سیچرڈے کو بالکل نہیں ہوتی. اسی لیے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں اویس صاحب, انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا جب جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روکا جا رہا تھا ماڈل ٹاؤن والی کو, تو انہوں نے بینچ کی تبدیلی کا بھی کہا تھا, لیکن وہ بینچ تبدیل نہیں ہوا تھا, اور الٹا اویس صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس بھی آئی تھنک جاری کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں تو بھٹی صاحب سوچنے والی ہیں اور سوچنا چاہیے. اسی لیے ہم اس ڈومین میں نہیں جانا چاہتے, اور جانا بھی نہیں چاہیے جہاں سے 204 اور 408 شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہی التماس کیا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں. لیکن اس سارے معاملے میں بھٹی صاحب اس سے ہٹ کے رشتیاں بہت کام کر رہی ہیں. کہیں کزنز بیٹھے ہیں وہ کام دکھا رہے ہیں, کہیں بردر ان لاز بیٹھے ہیں, کہیں بہنوئی صاحب ہیں, کہیں سالہ صاحب ہیں, کہیں کوئی اور ہے. تو یہ رشتہ داریاں بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنا کام دکھا رہی ہیں. آپ کس کس کو روکیں گے, کیسے کیسے کور کریں گے ساری چیزوں کو, یہ اتنا آسان مجھے لگتا نہیں ہے. میں صابر صاحب آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. آپ نے بہت عرصہ پہلے یاد ہوگا, اور آپ کی میری مشترکہ رائے تھی, اگر مبینہ لوٹا ہوا مال واپس لانا ہے تو سعودی عرب کا قطری فارمولا استعمال کرنا ہوگا. یہ رائے ہے, لیکن حکومت بہتر جانتی ہے, ادارے بہتر جانتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں, ایک پینی لوٹا ہوا واپس نہیں آیا. اس کے لیے میرا خیال ہے ریفارمز آنی چاہیے. اگر کسی کے اوپر, جیسے مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کی سٹوری پہ ہم نے جانا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی بنی, اس میں بے پناہ ایویڈنس تھے. ارشد شریف 101 پروگرام کر چکے ہیں, آپ کر چکے ہیں, اس کو بھی ابھی تک دیکھے قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکا. تو آپ جتنی ڈیلے کریں گے, اگر مبینہ ملزمان کو رعایت کریں گے یا ان کے ساتھ نرمی برتیں گے, تو میرا خیال ہے مرض اور پھیلتا جائے گا. مرض تو پھیل چکا ہے. بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی ہے, آج آپ کے شہر سے ایک مشتاق چینی بھی پکڑے گئے ہیں. یار وہ چینی بڑے کام کی چیز تھے, وہ لوگوں کے لیے 50 کروڑ روپے ایک بندے کے لیے کام کر چکے تھے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ وہ چینی جس کے لیے کام کر رہا تھا, چینی کو تو پکڑ لیا, چینی تھی یا شکر تھی یا نمک تھا, تو جس کے لیے کام کرتے ہیں انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ صابر صاحب آج میری سوئی اسی جگہ پھنسی ہوئی ہے. اچھا بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو چینی پکڑے گئے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1958.
1 जनवरी 1958. اب اسی معاملے میں ایک اور صاحب بھی ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی 1 जनवरी 1958 ہے. دونوں سرو کر رہے ہیں شریف فیملی کو, دونوں, اور اسی رمضان شوگر مل ہو یا کوئی اور شوگر مل ہو, دونوں 1 जनवरी 1958 ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے. ایک اور صاحب ہیں, ان کی بھی 1 जनवरी 1958 ہے. دونوں ان کو سرو کر رہے ہیں, دونوں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رج کے مٹھا ڈال رہے ہیں. 1 जनवरी 1958 کچھ لوگوں کے لیے زیادہ سازگار تو نہیں ہو گئی کہ آگے قانون کی دیوار بھی حائل نہیں ہوتی ان کے سفر میں؟ میرا خیال ہے بریک لے لینی چاہیے, ہو کہ میری اور آپ کی زبان پھسل جائے اور 1 जनवरी 1958 کا ایک نیا قصہ شروع ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, وہ مشتاق چینی کی جو ہم تصویر دکھا رہے تھے جو آج پکڑے گئے ہیں, ایک تو وہ شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم, کہ ایک تو یہ ہیں جن کا 1 जनवरी 1958 ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو دوسرے صاحب ہیں جو شریف فیملی کو سرو کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور اچھا خاصا سرو کر رہے ہیں. یہ تو صرف 50 کروڑ, یہ تو دیہڑی دار ہیں نا, وہ ان سے زیادہ کر رہے ہیں. اور اچھا, دونوں کے چہروں میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے, بالکل 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور میں نے تصویر دیکھی, اس میں ایک اور صاحب بیٹھے ہیں, 3 صاحب بیٹھے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب 1 जनवरी 1958 والے ہیں. باقی 2 جو صاحب ہیں وہ یہ مجھے ذیشان صاحب پھنسوانا چاہ رہے ہیں, وہ میں نہیں بولوں گا. اسی طریقے سے بھٹی صاحب ایک اور چیز آپ کو, کہ یہ مجھے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھیجا ہے, ان دا لاہور ہائی کورٹ لاہور آرڈر شیٹ بھیجی ہے. یہ ایک کرن عمران ورسز فیڈریشن آف پاکستان, یہ بیل کے لیے گئے تھے, تو بیل اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئی تھی کہ جب تک ملزم سرنڈر نہیں کرے گا کورٹ کے سامنے, نہ تو اس کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے گی, نہ اس کو انٹرم ریلیف دیا جائے گا, انٹرم بیل دی جائے گی. تو یہ سر بتانا ہی تھا. بٹ صاحب اس کے بعد آتے ہیں زرداری صاحب کی طرف. زرداری صاحب آج اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی طرح اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار کر لیا گیا, ذرا سنائیے گا جی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے میں جیل میں ہوں یا میں باہر ہوں, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نکال کے رہے گی. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے جی جیل جانے سے پہلے؟ پکاروں گا آپ سے, آپ کو پکاروں گا, میں آپ کو آواز دوں گا. یہ آواز میں جہاں سے بھی دوں گا, جہاں سے بھی نواز شریف آپ کو آواز دے گا, اس آواز پر آپ نواز شریف کا ساتھ دو. زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے یہ گفتگو کی تھی کہ میں جہاں سے بھی آپ کو آواز دوں گا تو میری آواز سننا, اور اس کے بعد وہ جیل چلے گئے تھے, گرفتار ہو گئے تھے, سزا ہو گئی تھی. زرداری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو بھٹی صاحب آپ کو ہے کہ زرداری صاحب کو علم ہے کہ انہوں نے جیل یاترا کرنی ہے دوبارہ؟ دیکھیں خبر صاحب, دونوں شخصیات پر کم و بیشتر مبینہ کرپشن کے الزامات ہی ہیں. کسی کو اذان دینے پہ یا مرغی کا انڈا چرانے پہ نہیں بلایا جا رہا, نیب میں یا جے اے ٹی کسی مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی. دیکھیں تمام عدالتیں قابل احترام ہیں, لیکن سپریم کورٹ سپیریئر عدالت ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, عدالت ہے. عظمت سعید صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اگر نیب کے پاس کسی بھی کیس میں اتنے ایویڈنس ہو تو اسے فوری طور پہ گرفتار کر لینا چاہیے. اس کے بعد اکرم درانی کو بھی بلایا جا رہا ہے, پھر اس کو نہیں گرفتار کیا جا رہا, اس کو آصف زرداری صاحب کو بھی 2-3 دفعہ بلایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, قانون کو تھوڑی سی تیزی نہیں کرنی چاہیے, اداروں کو تھوڑا سا اپنی سپیڈ نہیں پکڑنی چاہیے؟ اس طرح تو ہر ایک کو بار بار بندہ اربوں روپے کے کرپشن کے مبینہ الزامات ہو گئے, ٹی وی پہ آ کے ہیرو بنے گا. یہاں تک کہ جسے سپریم کورٹ 5 سال الیکشن سے بین کر دیتی ہے, نحل کر دیتی ہے, ہم ان کی بھی تقریریں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا پروفیشن اتنا بے درد ہے
کہ وہ میڈیا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہوتا ہے، جو سیاست کے لیے بنا ہے نا کہ آپ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن وہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا. میڈیا تو اب اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا. تو یہ اداروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عظمت سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد؟ بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب سے بھی آج پوچھا گیا تھا اسی طرح کا سوال، تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. محسوس یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جو آئے تھے پہلے جہاں پہ گزرے تھے ہم جہاں سے. گزرے تھے. یہ تو وہی جگہ ہے بچ نکلے تھے پہلے جہاں سے. زرداری صاحب میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہے تھے. بھٹی صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، سچویشن یہ ہے 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں تو باقی باتیں کریں. صاحب پھر آپ کل اجازت دیجئے. اللہ حافظ.